حاجرہ پارٹ 5۔ اگر کسی دوست نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر بھی کریں۔ اگلے دن جب میں عالیہ کے گھر گئی تو میری نظریں ہر طرف ہی گھوم رہی تھیں۔ میں اصل میں سارے گھر میں ہی عالیہ کے بھائی کو ہی ڈھونڈ رہی تھی، مگر مجھے عالیہ اور انکل تو نظر آ رہے تھے، مگر عالیہ کا بھائی کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے عالیہ سے کہا کہ آج تمہارا بھائی نظر نہیں آ رہا ہے؟ عالیہ نے کہا کہ کافی سالوں کے بعد آیا ہے نا، تو ہمارے سارے ہی رشتہ دار بول رہے تھے کہ ہمیں ملنے نہیں آیا ہے، تو گھر ہی بیٹھا ہوا ہے، جب سے ہی آیا ہوا ہے تو سب کزنوں وزنوں کو ملنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ میں عالیہ کی بات سن کر خاموش ہو گئی، مگر میں نے تھوڑی دیر کے بعد پھر سے عالیہ سے کہا کہ تمہارا بھائی کب تک آئے گا؟ عالیہ نے اس بار میری طرف بہت ہی غور سے دیکھا تھا اور کہا کہ تمہیں آج خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا کہ ہاں خیریت ہی ہے، میں تو بس اس لیے پوچھ رہی تھی کہ میں پھر تب تک چلی جاؤں گی نا یہاں سے۔ عالیہ نے کہا کہ تم کیوں جانا ہے، کل تو اصل میں پہلا دن تھا نا، اور پھر سب ہی گھر میں آ جا رہے تھے تو میں نے تمہیں کہہ دیا تھا جانے کا، مگر آج ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی آج رات تک تو بھائی گھر نہیں آنے والا، وہ بھی تو کافی وقت کے بعد ان سب کو مل رہا ہے نا۔ میں نے عالیہ سے کہا کہ اچھا تمہارے اس بھائی کا نام کیا ہے؟ عالیہ نے کہا کہ ہاں وہ تو تمہیں میں نے کبھی بتایا ہی نہیں یار، میرے بھائی کا نام عاطف۔ میں نے کہا کہ اچھا تو عاطف ہے اس کا نام؟ عالیہ نے کہا کہ ہاں میرے بھائی کا نام عاطف ہے، اور تو اس کی کل والی بات کا برا نہ مان جانا، وہ اصل میں تھوڑا ایسا ہی ہے اور ہر کسی سے ہی مذاق کرتا رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں مجھے معلوم تھا کہ اس نے مجھے مذاق ہی کیا ہے، ویسے تمہارا بھائی ہے بہت ہی شوخا قسم کا۔ عالیہ نے کہا یار ایسا بھی نہ کہہ، وہ میرا بھائی ہی ہے نا جیسا بھی ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا مجھے تو جیسے معلوم ہی نہیں تھا، ابھی ہم ان باتوں ہی میں مصروف تھے۔ عاطف بھی گھر میں آ گیا اور میں نے جیسے ہی عاطف کو یہاں دیکھا تو میرے تو چہرے پر مسکان سی آنے لگی تھی، اور میں نے اسی انداز میں کہا کہ عالیہ عاطف آ گیا ہے۔ عالیہ نے بھی جب دروازے کی طرف دیکھا تو سامنے عاطف تھا۔ عاطف نے بھی ہم دونوں کی طرف دیکھ لیا تھا۔ عاطف نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، دل تو میرا بھی بہت تھا کہ میں عاطف سے دل بھر کر بات کروں، مگر میں نے عالیہ کی طرف دیکھا اور عالیہ کو شاید عاطف کا مجھ سے بات کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے فوراً سے ہی کہا کہ بھائی آپ اندر چلیں، میں بھی اندر ہی آتی ہوں۔ عاطف نے کہا کہ اندر بھی چلے جاتے ہیں، مگر میرا ان سے تعارف تو کروا دو۔ عالیہ نے کہا کہ تمہیں اس سے تعارف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے عالیہ کا یہ انداز بہت ہی برا لگا تھا کہ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں اور یہ اسے مجھ سے بات کرنے نہیں دے گی، مگر کچھ وقت کے بعد مجھے یاد آیا کہ عالیہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اصل میں اسے معلوم ہے نا کہ میرے اور اس کے والد کے درمیان کیا کیا ہوا ہے، وہ جیسا کچھ میرے اور اس کے ابو کے درمیان ہوا تھا، اس کو دیکھ کر اس کو ایسا کرنا بنتا بھی ہے کہ وہ اپنے بھائی کی حفاظت کرے اور اسے مجھ سے دور ہی رکھے، مگر میرا اس میں کیا قصور تھا؟ میرے ساتھ اس کے والد نے ہی ایسا کیا تھا نا، میں نے تو اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا نا۔ مجھے اصل میں یہ نہیں معلوم تھا کہ مجھے عالیہ کا بھائی اتنا اچھا لگے گا نہیں، تو جو بات میں اپنے ماں باپ اور باقی سب سے چھپا سکتی ہوں وہ میں عالیہ سے بھی تو چھپا سکتی تھی نا، مگر اب تو میں عالیہ کو سب کچھ بتا بھی چکی تھی، اور پھر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں نے اس کے ابو کے ساتھ اس کے سامنے بھی تو ایسا کیا تھا نا، تو اب یہ کیسے ایسا کرے گی بھلا؟ کوئی آنکھ سے دیکھ کر بھی مکھی کھاتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اب تو عالیہ کی کوشش ہوگی کہ کوئی بھی کہیں سے بھی کسی بھی لڑکی کو اپنے بھائی کی دلہن تو بنا سکتی ہوں، مگر حاجرہ کو میں کسی بھی صورت میں اپنی بھابھی نہیں بناؤں گی، اور مجھے اب ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں عاطف کے بنا رہ ہی نہیں سکوں گی۔ میں نے عاطف کو دیکھا تو یہ 2 دن پہلے ہی تھا، مگر اب عاطف میرے لیے بہت کچھ بن چکا تھا،
وہ کسی نے خوب ہی کہا ہے نا کہ کسی کے دل سے اترنے کے لیے اور کسی کے دل میں اترنے کے لیے فقط ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے، ایک لفظ ہی ہوتا ہے جو کسی کو کسی کے دل کے اندر جانے میں مجبور کر دیتا ہے، اور ایک لفظ ہی ہوتا ہے جو کسی کو بھی کسی کے دل میں سے نکال دیتا ہے۔ اور عاطف کے وہ الفاظ کہ تمہاری دوست تو بہت خوبصورت ہے، میرے دل میں گھر کر گئے تھے، اور اب عاطف میرے دل کا سکون اور من کا چین بن چکا تھا، اور میرے انگ انگ کے لیے ایسا چورن بن گیا تھا جس کی طلب میرے وجود کا ہر حصہ ہی کر رہا تھا۔ وہ میرے خون کی روانگی، سانسوں کی ٹھنڈک اور ہونٹوں کی مسکان کے ساتھ ساتھ میری روح میں بھی سما چکا تھا۔ جب بھی وہ مجھے نظر آتا تھا تو مجھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا میرے جسم کے ساتھ مس ہوا ہے، اور ایک تتلیوں کا جھمگٹا میرے ارد گرد دائرے میں چکر لگانے لگا ہے، اور میرے سامنے کے تمام مناظر میدانی نقشوں سے نکل کر ایک پہاڑی گوشوں میں منتقل ہو جاتے تھے۔ سادہ الفاظ میں کہوں تو میری تو دنیا ہی بدل جاتی تھی اس کو سامنے دیکھ کر، مگر عالیہ کو دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ میں ایک ایسا خواب دیکھ رہی ہوں جس کو یہ کبھی بھی پورا نہیں ہونے دے گی۔ خیر عاطف بھی اب میری زندگی کے لیے ضروری ہو چکا تھا۔ عالیہ جب پھر سے میرے پاس آئی تو میں نے عالیہ سے کہا کہ اب عاطف نے واپس کب جانا ہے؟ عالیہ نے کہا کہ ابھی تو وہ باہر کے ملک سے آیا ہے، ابھی کہاں جائے گا، اور ویسے بھی مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے کہ بھائی نے کب جانا ہے اور کب نہیں، مگر جب جائیں گے تو بتا دیں گے۔ عالیہ نے اپنی یہ بات مکمل تو کر لی مگر ایک بار کے لیے بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا، یعنی کہ وہ مجھے یہ سب بتا تو رہی تھی مگر مجھے یہ سمجھا بھی رہی تھی کہ تمہیں اس سے کیا، تم میرے بھائی کے بارے میں کچھ ایسا نہ سوچو، میں یہ سب تو کیا، میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی، اور مجھے اس بات کو اچھے سے معلوم بھی ہو گیا تھا، مگر میں نہ جانے ایسا کچھ کر نہیں پا رہی تھی جس سے میں عالیہ کو یہ بول سکوں کہ عالیہ تو میرے ساتھ ایسا نہ کر، میں تمہارے بھائی کو بہت چاہنے لگی ہوں، کیونکہ اگر میں عالیہ کو ایسا کچھ بھی بولتی تو اس نے تو یہی کہنا تھا نا کہ ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں عاطف کو یہاں آئے ہوئے، اور تم نے اس کے بارے میں کیا کیا سوچنا شروع کیا ہوا ہے۔ میں اب خود کو خاموش کر کے بیٹھی ہوئی تھی، مگر پھر مجھے یاد آیا کہ انکل ہے نا، ان سے تو میں ایسی بات کر سکتی ہوں، وہ تو ویسے بھی مرے دیوانے ہیں، اور کافی وقت سے ان سے کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے اس قسم کی جیسے وہ ہر وقت کرنا چاہتے ہیں۔ مگر بات تو یہ تھی کہ اس بارے میں عالیہ کو سب کچھ ہی معلوم تھا، اب میں پڑھ تو نہیں رہی تھی مگر کتاب کھولے بس یہی سوچ رہی تھی کہ اب میں کروں تو کیا کروں، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں اب بس رات دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے عاطف کا ہی سوچ رہی تھی، اور سارے ہی حالات جو میں عالیہ سے بول چکی تھی اور عالیہ کے ابو سے جو کچھ میں کر چکی تھی میرے سامنے ایک فلم کی طرح چل رہے تھے، اور میں اس کوشش میں تھی کہ مجھے اس سب میں کسی طرح سے عاطف کے قریب جانے کا کوئی راستہ مل جائے، جو مجھے بار بار اور بہت سوچنے کے بعد بھی نہیں مل رہا تھا۔ یہ محبت بھی نہ بہت عجیب چیز ہے یار، ہوتی ہے تو مشکل میں ڈال دیتی ہے، اور کم بخت ہوئی ہی وہاں ہے جہاں مشکلیں ہی مشکلیں ہوں۔ ہم تو محبت کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ ہو جاتی ہے اور پھر پاگل بھی بنا دیتی ہے، اور جب اسے کہا جائے کہ سارا کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے تو سننے کو ملتا ہے کہ سب کچھ تو تمہارے سامنے تھا، فیصلہ بھی تم نے ہی کیا محبت کرنے کا، اور اب مجھے ہی برا بھی بول رہے ہو۔ ویسے بھی شکوہ کرنا بھی تو اب انسان کا کام ہی بن چکا ہے۔ اب مجھے معلوم بھی تھا کہ میں جو چاہتی ہوں وہ نہیں ہو سکتا ہے، مگر اس بات کے معلوم ہونے کے باوجود بھی میں خود کو عاطف سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ اس ویڈیو کا اگلا پارٹ جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا، اور اگر کسی دوست نے ہمارا یہ چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔